ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز اور مین اسٹوری جو ہے وہ کراچی کے ایک ایسے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کی ہے جن کے بارے میں یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کی وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے۔ انہیں وزیر اعظم سے ملنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی؟ آیا اس ملاقات سے قبل کیا انہوں نے اپنے آئی جی کو اعتماد میں لیا تھا، ان سے کوئی پرمیشن لی تھی یا نہیں؟ اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ہمارے جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے اس میں ہم بات کریں گے ویسٹ زون کے ڈی آئی جی عاصم قائم خانی پر کہ وہ اپنے لاڈلے ایس ایچ او منگو پیر کی معطلی کا بدلہ جو ہے وہ گل بہار تھانے کے ایس ایچ او کے خلاف انکوائری شروع کروانے کی شکل میں کیوں لے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کو جو ہمارا تیسرا حصہ ہے اس میں ہم بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ برانچ کے ایک ایسے سب انسپکٹر پر کہ جو خود اپنے ہی آئی جی کے ارمانوں کا قاتل بن چکا ہے۔ آئی جی کے ارمان کیا ہے جن کی راہ میں جو ہے خود یہ سب انسپکٹر یا ان کی خود سری جو ہے وہ اس وقت دیوار بنتی چلی جا رہی ہے، اور اس سب انسپکٹر کو کس کی سرپرستی حاصل ہے جس کی وجہ سے ان میں اتنی جرأت اور ہمت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ خود اپنے ہی آئی جی کے ارمانوں کا قاتل بن گیا۔ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں پھر ہم ایس ایس یو کے مظفر اقبال عرف پیر جی پر بات کریں گے کہ وہ مقصود میمن کی تبدیلی سے اتنے دل برداشت کیوں ہو گئے کہ انہیں یہ گنگنانا پڑا کہ میں اشکوں میں سارے جہاں کو بہا دوں مگر مجھ کو رونے کی عادت نہیں۔ ناظرین، اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کراچی کے اس ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کے بارے میں کہ جنہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے جو ایک قیامت خیز رپورٹ بھجوائی ہے کراچی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ایس ایس پی فیصل عبداللہ چاچڑ کے بارے میں۔ ناظرین، اسکرین پر جو یہ آپ اس وقت آرڈر کی کاپی دیکھ رہے ہیں یہ فیصل عبداللہ چاچڑ کی 4 روز کی چھٹی کی درخواست ہے جو کہ انہوں نے ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رنج سے لی ہے۔ انہیں 4 دن کی چھٹی دی گئی ہے۔ 4 دن کی چھٹی لینے کا مقصد ہی ان کا اسلام آباد جا کر وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب سے ملاقات کرنا تھا۔ یہ ملاقات کوئی اچانک نہیں ہے، یہ شیڈول کے مطابق تھی، اور اس کے لیے باقاعدہ جو ہے فیصل عبداللہ چاچڑ نے لابنگ کی تھی اپنے سسر سابقہ آئی جی جیل نثار مہر صاحب کے ذریعے۔ نثار مہر کے جو ہے وہ تعلقات عبد القادر بلوچ جو کہ سابقہ ڈی جی رینجر سندھ ان سے بہت گہرے تھے، ان کو انہوں نے اس کام پر مامور کیا کہ وہ اپنے داماد فیصل عبداللہ چاچڑ کی جو ہے ملاقات وزیر اعظم پاکستان سے کروائیں تاکہ ان کے پرموشن کی راہ میں جو روڑے ہیں وہ دور کیا سکے اور انہیں وقت سے پہلے جو ہے گریڈ 90 سے 20 میں جو ہے وہ پرموٹ کیا جا سکے، جو کہ عموماً سلیکشن بورڈ کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن اب اس مقصد کے لیے شارٹ کٹ یعنی کہ وزیر اعظم کا چینل استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی مقصد کے لیے عبد القادر بلوچ کی خدمات لی گئی تھی، اور عبد القادر بلوچ جو ہے فیصل عبداللہ چاچڑ کو ساتھ لے کر اسلام آباد گئے تھے، جہاں پر آزاد کشمیر سے جو ہے خود فیصل عبداللہ چاچڑ کے بڑے بھائی جو ہے عثمان چاچڑ جو کہ چیف سیکرٹری ہے وہ بھی وہاں موجود تھے، اور یہ ملاقات کا اہتمام کروایا گیا۔ 1 to 1 تو ملاقات نہیں بلکہ اس ملاقات میں خود عبد القادر بلوچ بھی موجود تھے، جس پر جو ہے وزیر اعظم کو یہ کہنا پڑا کہ آپ جس ہستی کو اپنے ساتھ لائے ہیں تو اب میرے پاس جو ہے وہ انکار کی گنجائش نہیں ہے، چاہے کام کی نوعیت کیسی ہی کیوں نہ ہو، اب مجھے اس کام کو سر انجام دینا پڑے گا۔ یہ کہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ملاقات ختم ہوئی۔ معلوم نہ ہو سکا کہ انہوں نے اس وقت جو ہے سیکرٹری اسلام کو ٹیلی فون کیا نہیں کیا، کوئی انہیں ٹیکسٹ میسیج کیا، کوئی انہیں لیٹر بھجوایا، کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے، لیکن ملاقات ان کی جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان سے ہوئی ہے۔ اس کی تصدیق جو ہے وہ بعض دوسرے ذرائع بھی کر رہے ہیں۔ قیامت گل کا یہ کہنا ہے کہ
اصل میں جو ہے جو پچھلا بورڈ ہوا تھا اس بورڈ میں بھی انہیں پرموٹ کر دیا گیا تھا، لیکن چونکہ اس بورڈ میں اس وقت گریڈ 20 سے 21 میں پرموشن ہو چکی تھی آئی بی کے جوائنٹ ڈائریکٹر خیبر پختونخوا مظہر الحق کاکا خیل کی، لیکن بعد میں ان کی پرموشن پر کسی اور کینڈیڈیٹ کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ بھئی یہ ان کو آپ نے جو پرموٹ کیا ہے 20 سے 21 میں یہ پرموشن غیر قانونی ہے، کیونکہ یہ موصوف جو ہے یہ پلی بارگیننگ کر چکے ہیں نیب سے 65 لاکھ کی، اور یہ وہاں پر جو ہے خیبر پختونخوا کے سب سے جو بڑا اسلحہ اسکینڈل تھا اس کے یہ مرکزی ملزم تھے، لہٰذا پلی بارگیننگ کا مقصد ہے کہ اپنے جرم اپنے گناہ کا اعتراف، تو اس صورت میں تو کوئی سرکاری اہلکار ملازمت کا ہی اہل نہیں ہوتا ہے، پرموشن دینا تو دور کی بات ہے۔ ان کی اس اعتراض پر جو ہے وہ ان کا پرموشن روک دیا گیا تھا۔ ان کے پرموشن کی وجہ سے جو ہے گریڈ 20 میں ایک سیٹ خالی ہو گئی تھی، اس خالی سیٹ پر جو ہے خود پھر جو ہے فیصل عبداللہ چاچڑ کی پرموشن ہو گئی تھی، تو لہٰذا جب خود مظہر کاکا خیل کی پرموشن روک دی گئی تو اس وجہ سے جو ہے فیصل عبداللہ چاچڑ کو بھی پرموشن اس وقت نہیں دیا گیا تھا، حالانکہ ان کی اناؤنسمنٹ پہلے کر دی گئی تو میں خود اس خبر کو بریک کر چکا تھا۔ اب جب اطلاع ملتی ہے خود فیصل عبداللہ چاچڑ کو کہ بھئی مظہر الحق کاکا خیل جن کا کیس جو ہے خود حسن نقوی کے کیس کے ساتھ جو ہے لا ڈپارٹمنٹ کو بھجوا دیا گیا تھا اپروول لینے کے لیے، قانونی رائے لینے کے لیے بھی کہ اگر انہوں نے پلی بارگیننگ کی ہے تو اس کے باوجود کیا ہم انہیں پرموٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں، وہاں سے لگتا ہے کہ اطلاع یہ آ گئی تھی کہ ہاں آپ انہیں پرموٹ کر سکتے ہو، جس پر جو ہے مظہر کاکا خیل کو کہتے ہیں کہ اب 20 سے 21 میں جو ہے وہ پرموٹ یا کر دیا گیا ہے یا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی بھنک جو ہے وہ فیصل عبداللہ چاچڑ کو بھی خود اسٹیٹمنٹ کی کسی ذرائع نے دے دی، جس کے بعد انہوں نے جو ہے یہ اپنی لابنگ شروع کر دی تھی اپنے سسر کے ذریعے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ان کی ملاقات جو ہے پرائم منسٹر سے گزشتہ روز جو ہے وہ کروائی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر سے ملاقات کے بعد جو ہے کیا فیصل عبداللہ چاچڑ جو ہے وہ سلیکشن بورڈ ہونے سے پہلے گریڈ 20 میں پرموٹ ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ بھی 2-4 دنوں میں جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی مقصد کے لیے وہ 4 روز کی چھٹی لے کر خاص طور سے اسلام آباد آئے ہیں اپنے ساتھ عبد القادر بلوچ کو لے کر۔ اب میں نے کہا تھا نا کہ اس ملاقات سے پہلے یعنی کہ پرائم منسٹر سے کسی ایس پی کی ملاقات جو ہے ظاہر رول آف بزنس کے میرا ذاتی خیال میں جو ہے وہ غلط ہے، اس کے لیے کیا انہوں نے اپنے آئی جی سے کوئی اجازت لی ہے، انہیں اعتماد میں لیا ہے یا نہیں، کیونکہ معاملہ پرموشن کا ہے اور اپنے آئی جی کو بائی پاس کر کے اگر یہ آئے ہیں تو یہ بھی ضابطے کی ایک بہت بڑی خلاف ورزی کاؤنٹ کی جائے گی، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذائقہ۔ اب چلتے ہیں ہمارے جو پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے ویسٹ زون کے ڈی آئی جی عاصم قائم خانی کا۔ عاصم قائم خانی کے لاڈلے جو ایس ایچ او منگو پیر تھے راؤ ناظم، ان کی معطلی نے بہت اداس کر دیا ہے ویسٹ زون کے ڈی آئی جی کو۔ ڈی آئی جی کی ساری سرگرمیاں جو ہے وہ تقریباً کہتے ہیں کہ معطل ہو چکی ہے اپنے اس ایک لاڈلے ایس ایچ او کی معطلی کی وجہ سے۔ اب کراچی سے جو ہمارا نمائندہ خصوصی امراض رائی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ بھی بڑی گرما گرم ہے۔ یہاں فیصل عبداللہ چاچڑ صاحب جو ہے وہ چھٹی پر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اپنی پرموشن کے لیے کہ پرموشن ہو جائے اور اس کے بعد وہ ویسٹ زون کے ڈی آئی جی بن جائے۔ ان کے پرموشن ہونے سے پہلے ہی ان کے قلعے پر جو ہے کہتے ہیں کہ ویسٹ زون کے ڈی آئی جی نے بڑا بھرپور وار کیا ہے۔ وار کیا کیا ہے؟ وار اس طرح سے کیا ہے کہ فیصل عبداللہ چاچڑ جو ہے جب کورنگی کے ایس ایس پی تھے تو وہاں ان کے ساتھ ایک ایس ایچ او ہوا کرتے تھے نوید سومرو، جن کی تصویر اس وقت آپ ناظرین اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس نوید سومرو کو وہ خاص طور سے جو ہے جب سینٹرل کے ایس ایس پی بنے اپنے ہمراہ لے کر انہیں جو ہے اپنی چوائس پر جو ہے گل بہار تھانے کا ایس ایچ او انہوں نے لگا دیا۔ اب فیصل عبداللہ چاچڑ کی چھٹی پر جاتے ہی ڈی آئی جی ویسٹ نے اسی نوید سومرو کے خلاف جو ہے وہ انکوائری شروع کروا دی، اور ان کی انکوائری جو ہے قائم مقام ایس ایس پی سینٹرل یعنی انویسٹیگیشن کے جو ایس پی ہیں حفیظ الرحمان بگٹی کو دے دیے۔ جرم کیا ہے؟
ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے پچھلے ہفتے جو ہے ایک وکیل کے بھائی کو گرفتار کیا۔ وکیل کے بھائی کے پاس جو ہے وہ ایک غیر قانونی پسٹل تھا، اور پسٹل سمیت جب پولیس کانسٹیبل نے پکڑا تو پولیس کانسٹیبل سے جھگڑ پڑا کہ مجھے پکڑنے کی تمہیں جرأت ہمت کیوں ہوئی، اور پولیس والوں سے وہ جھگڑتے ان پر حملہ آور بھی ہوا، گریبان تک ہاتھ پہنچ گئے، مار کٹائی بھی کی گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ تھانے لے کر آئے، اس کو انہوں نے اس کے قبضے سے 2 چرس کے راڈ بھی ملے اور اس کو مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر دیا۔ اس وکیل کے بھائی کے قبضے سے کوئی 35-36 ہزار کی نقدی بھی برآمد ہوئی۔ اب بعد میں جو ہے وکیل موصوف نے جو ہے وہ کسی طریقے سے اس پسٹل کا لائسنس بھی پیش کر دیا، دفعہ 144 کی جو خلاف ورزی تھی اس کا پرمٹ بھی لے کر آئے۔ ان کا یہ الزام ہے کہ یہ تو چیزیں جو ہیں یہ تو اب لیگلائز ہو چکی ہیں، لیکن جو چرس رکھی گئی ہے چرس پولیس نے اپنی طرف سے رکھی ہے، میرے بھائی کے قبضے سے یہ چرس برآمد نہیں، اور یہی مدعا لے کر جو ہے اپلیکیشن لے کے وہ ڈی آئی جی کے پاس گئے تھے۔ وہ ڈی آئی جی نے اسی اپلیکیشن کو بیس بنا کر جو ہے گل بہار تھانے کے ایس ایچ او نوید سومرو کے خلاف انکوائری شروع کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ محض اس لیے جو ہے وہ ڈی آئی جی اتنے زیادہ اس میں متحرک ہو چکے ہیں کہ برق رفتاری سے انہوں نے انکوائری شروع کر دی، کیونکہ ان کی یہ بات علم میں تھی کہ یہ جو نوید سومرو سے جو گل بہار ہے یہ سینٹرل کے ایس ایس پی فیصل عبداللہ چاچڑ کے ہاتھ کے چھالے اور آنکھ کے تارے ہیں، اور انہیں خاص طور سے جو ہے کورنگی سے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ انہیں بالکل ویسے ہی غلط فہمی ہو گئی کہ جس طریقے سے ان کے اپنے لاڈلے 3 ڈی ایس پی یہاں پر وہ لائے ہیں۔ تصویر دیکھ رہے ہیں اسکرین پر آپ ان تینوں کی، یہ اقبال شیخ ہیں، اور دوسرے جو ہیں خود معروف زمانہ جو ہے یہ مسٹر جو ہے وہ اشتیاق غوری، اور ایک تیسرے جو ہے ان کو ساتھ میں وہ سمجھے کہ جس طریقے سے ان کے مراسم ہیں اس طریقے سے جو ہے فیصل عبداللہ چاچڑ کے بھی یہ ان کے ساتھ اچھے مراسم ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر کا کچن بھی یہی ایس ایچ او نوید سومرو چلواتے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے معمولی شکایت آنے پر بھی ان کے خلاف ایک سخت ترین انکوائری شروع کروائی، تاکہ وہ اپنے لاڈلے ایس ایچ او منگو پیر جو ہے راؤ ناظم کی معطلی کا بدلہ جو ہے نوید سومرو کو معطل کرنے کی صورت میں لے لے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا، ورنہ یہ تو معمول کی واقعات ہیں۔ اور خود ایس ایچ او نوید سومرو کا کہنا ہے کہ اگر اس میں میری کوئی بددیانتی ہوتی تو میں وہ 36,000 جو ملزم کی جامع تلاشی تھی میں اس کو ریکارڈ پہ نہ لاتا، بلکہ اس کو میں ہڑپ کر جاتا، لیکن میں نے سب کام جو ہے قانون اور آئین کو مد نظر رکھ کر کیا ہے، اور اب میرے خلاف کارروائی ڈی آئی جی موصوف محض اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ مجھ پر جو ہے وہ ایس ایس پی سینٹرل کی چھاپ لگی ہوئی ہے، اور ان 2 بڑوں کی جنگ میں جو ہے میں ایک چھوٹا معمولی ایس ایچ او جو ہوں وہ اس وقت جو ہے پھستا ہوا جا رہا ہوں۔ یہ اس نے جو ہے ان کا یہ کہنا ہے نوید سومرو کا۔ دیکھنا یہ کہ اب ایس ایس پی سینٹرل جو ہے چھٹی سے واپس آنے کے بعد اپنے اس پیادے کو بچاتے ہیں یا انہیں جو ہے ڈی آئی جی کے انتقام کا نشانہ بننے دیتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ڈی آئی جی کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ ان کے لاڈلے راؤ ناظم کے خلاف جو بھی کچھ ہوا اس میں بالواسطہ یا براہ راست رول جو ہے وہ خود فیصل عبداللہ چاچڑ کا ہے اور خود ویسٹ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کا ہے۔ دونوں جو ہے ان کی شکایت لے کے جو ہے پہلے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے پاس گئے، تو اس کے بعد انہوں نے یہی شکایت لے کے وہ ہوم منسٹر کے پاس گئے، اور بعد میں ان کی ملاقات جو ہے خود آئی جی سے بھی ہوئی، تو لہٰذا یہ ان کی جو ہے وہ گھر کے بیدی ہیں اور اس کی لنکا ڈانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی شکایتیں جو ہے خود عاصم قائم خان کو اپنے ہی ان دونوں ایس ایس پیز کے بارے میں ملی تھی، جس کے بعد وہ اتنے بھڑک اٹھے کہ اب رد عمل کے طور پر جو ہے وہ انہوں نے فیصل عبداللہ چاچڑ کے لاڈلے ایس ایچ او پر جو ہے اس کارروائی کی شکل میں حملہ کر دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس دلیر اور جرأت مند سب انسپکٹر پر جو تعلق جو ہے وہ خود اسلامٹ سے ہیں، اور نام ان کا فیاض میمن ہے۔ تصویر اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ فیاض میمن جو ہے اس وقت اپنے ہی آئی جی کے ارمانوں کا قاتل بن چکا ہے، ان کے ارمانوں کا خون کر رہا ہے۔ آئی جی کے ارمان کیا ہے؟ رفعت مختار راجہ کا تعلق پنجاب سے ہے، اور پنجاب اور خیبر پختونخوا سے جو بھی آئی جی آتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے ویلفیئر کے کام اور پولیس کے جو انٹرنل جو ناانصافیاں ہوتی ہے
اس کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے. خاص طور سے جو ان کے پروموشن کے معاملات ہوتے ہیں وہ یہ کلریکل اسٹاف جو ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو ہے اس کو بہت طول دیتے ہیں اور معاملات کو جو ہے رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں اور جائز پروموشن سے لوگوں کو محض اپنی مٹھی گرم نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ دور کرتے ہیں, محروم کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر بہت سختی کرتے ہیں کہ کوئی اور کام ہو نہ ہو لیکن یہ پروموشن کا جو معاملہ ہے یہ برق رفتاری سے اپنے انجام کو پہنچ سکے. اسی طریقے سے جو اب آئی جی نے یہ کوشش کی تھی کہ 5000 کے قریب وہ پولیس والوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, سپاہی سے لے کے انسپکٹر تک. یہ ان کا ایک ٹارگٹ ہے اور اس ٹارگٹ کو وہ اچیو کرنے کے لیے اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ بے چین اور بےتاب اس وقت دکھائی دے رہے ہیں. وہ ہر ہفتے اس سلسلے میں میٹنگ پر میٹنگ کرتے چلے یار. اسی مقصد کے لیے انہوں نے جو ہے ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ جو ہے وہ قیوم کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی بنائی ہے جس میں ممبران جو ہے وہ ممبر جو ہے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. 2 ممبر ہیں ان کے پاس. اس میں ایک خود فیض اللہ قرے جو ہے ٹریننگ کے ڈی آئی جی اور جو ہے پیر محمد شاہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے ڈی آئی جی یہ بھی اس کے ممبر ہے اور سوائے عزیز کو بھی انہوں نے اس میں شامل کیا اور یہ سب انسپکٹر بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس کمیٹی میں بالواسطہ یا براہ راست شامل ہے. یہ کوئی 800 کے قریب جو ہے سب انسپکٹروں کا پروموشن ہے جو کہ ہونے جا رہا ہے. اب ان پروموشنوں میں جو ہے وہ ان کا اپنا تعلق جو ہے یہ 2002 کے اے ایس آئی ہے. ان کی یہ کوشش شروع سے ہے کہ 2002 کے جو ہے پہلے پروموٹ ہو جائے. جو 89 کے 88 کے 89 اور 90 کے جو سب انسپکٹر ہیں ان کو یہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اس پروموشن کی دوڑ سے دور رکھ رہے ہیں. اس مقصد کے لیے جو ہے رینج کے ڈی آئی جیز نے جو لسٹیں بھجوائی تھی سینئرٹی کی اور جو اے سی آر بھجوائے تھے وہ سینئرٹی کی لسٹ وہ اے سی آر مبینہ طور پر جو ہے انہوں نے دانستہ جو ہے وہ غائب کر دی اور ایک نئی لسٹ انہوں نے بنا کے دی جس میں جو ہے یہ اپنے جو ان کے چاہنے والے تھے 2002 کے ان کو انہوں نے آگے کر کے اور پرانے جو سینئر تھے ان کو انہوں نے پیچھے کر دیا. جس پر جو ہے وہ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں ایڈیشنل آئی جی وہ بھی چیخ پڑے چلا اٹھے کہ یہ آپ کر کیا رہے ہیں, یہ کون سا آپ نے تماشا لگایا ہوا ہے کہ آپ اصل جو پروموشن کے مستحق ہیں ان کی آپ نے لسٹیں غائب کر دی ہے, ان کی سینئرٹی کی لسٹ آپ نے غائب کر دی ہے, ان کے جو ہے وہ اے سی آر آپ نے جان بوجھ کے جو ہے وہ غائب کر دیے تاکہ ان کا پروموشن جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے. بہت ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی دوبارہ آپ کر کے آئیں یہ کر کے. لیکن ہوا یہ جو اب تازہ ترین جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کہ 250 کے قریب جو ہے وہ کیس پیش ہوئے تھے پہلی اس میٹنگ میں. اس میں سے جو ہے ان کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کے نتیجے صرف 44 سب انسپکٹروں کو جو ہے وہ انسپکٹر کے لیے موضوع قرار دیا, یعنی کہ 200 سے زائد کو ڈیفر کر دیا صرف اس سب انسپکٹر کے اپنے ذاتی انات کی وجہ سے, ذاتی مفاد کی وجہ سے کہ یہ ان کے پروموشن کی راہ میں دیواریں. تو یہ جو سب انسپکٹر ہے میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ آئی جی کے ارمانوں کا قاتل ہے, آئی جی کے ارمانوں کا خون کر رہا ہے. میں مخاطب کروں گا آئی جی راجہ رفعت مختار صاحب آپ کو کہ آپ براہ راست اس میں انٹروین کریں. یہ سب انسپکٹر کس کھیت کی مولی ہے کہ جو یہاں پر اس وقت براجمان ہے, اس کو کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا ہے. یعنی سارے کے سارے چلے گئے, تبدیل ہو گئے, ان کو کسی نے تبدیل نہیں کیا. ان کو لانے والا کون ہے؟ پچھلے 3 سالوں سے یہاں پر جم کر بیٹھے ہوئے حیدرآباد کے تھے, یہاں پر ان کو سوائے عزیز اپنے ساتھ لے کر آئیے اور اسی روز سے بغیر کسی یونیفارم کے جو ہے یہ ڈیوٹیاں یہاں پر کر رہے ہیں. وہ لوگوں کے جائز پروموشنوں میں جو ہے یہ کیڑے نکال کر انہیں ان کے پروموشن سے دور کریں. پہلے بھی ان کے خلاف جو ہے بہت ساری خاتون پولیس افسروں نے 1 بار نہیں 2 بار نہیں کوئی 25 بار شکایتیں کر چکی ہیں ان کے خلاف. اور ایک خاتون ایس پی سے تو انہوں نے موبائل فون کا مطالبہ کیا تھا, انہوں نے اس کی باقاعدہ تحریری شکایت بھی کی, تو ان کی تحریری شکایت پر بھی کسی نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. اور اب اطلاع یہ ملی ہے کہ یہ 6 مہینے کی چھٹی پر اٹلی جا رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس پوسٹ پر بیٹھ کر اتنا حرام کما لیا کہ اب اٹلی جا کر یہ کوئی بزنس کی شروعات کرنا چاہتے ہیں. انہیں جو ہے خود ایس پی سوائے عزیز کی اس وقت مکمل کہتے ہیں سرپرستی حاصل ہے, اور ان کی سرپرستی کی وجہ سے لوگوں کے ڈیو پروموشن میں جو ہے یہ روڑے اٹکا رہے ہیں. یعنی کہ یہ وہ سب انسپکٹر ہیں کہ جنہیں دوسروں کی آنکھ میں جو ہے وہ یعنی اپنی آنکھ کا انہیں شیطان نظر نہیں آتا, دوسروں کی آنکھ کا تنکا دیکھ لیتے ہیں. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. تو خدارا ان کے خلاف آئی جی صاحب آپ ایکشن لیں. پیر محمد شاہ بہت دفعہ آپ سے کہہ چکے لیکن ان کا تبادلہ کوئی نہیں کرتا. یہ اس وقت یعنی اتنے خودسر ہیں کہ یہ یعنی کہ آئی جی کے جو ہے وہ پلان کو اس وقت ناکام بنانے پر تلے ہوئے ہیں. یہ کہنا ہے ان پولیس افسروں کا جن کو جو ہے یہ بلا وجہ جو ہے اے سی آر غائب کرا کے انہیں یہ ڈیفر کروا چکے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب ہم چلتے ہیں جو ہمارا پروگرام کا آخری پارٹ ہے وہ بڑا جو ہے
دل ہلا دینے والا ہے. کہتا ہے نا کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. کہتا ہے غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے. مقصود میمن کو تبدیل کر دیا گیا, مقصود میمن کو فارغ کر دیا گیا. یعنی کہ یقین نہیں آتا. مجھے ہزاروں پولیس والوں کے ٹرانسفر پوسٹنگ کی خبریں میں بریک کرتا چلا ہوں. مجھے اس ٹرانسفر پوسٹنگ پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہو گیا تو اس پر عمل درآمد نہیں ہو. لیکن جس رفتار سے اس پر عمل درآمد ہوا, اس رفتار سے جو کسی سپاہی کا بھی جو ہے آرڈر پر عمل درآمد نہیں, جس رفتار سے ایک گریڈ 20 کے ڈی آئی جی کا ٹرانسفر کیا گیا, 14 سال تک جو ہے چٹان بن کر جو ہے وہ اس ایس ایس یو پر قابض رہے. آندھی آئی, طوفان آئی, کچھ بھی کسی نے اس کا نہیں بگاڑا اور وہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے. ایس پی آئے تھے 17-18 گریڈ میں اور 20 گریڈ ان کو, اگر ان کا دعویٰ تھا کہ وہ ایڈیشنل آئی جی بھی آ رہے ہیں, اور آئی جی رہے تو آئی جی بن کر بھی جو ہے اس ایس ایس یو کو اپنے سے الگ نہیں کریں گے, یہ ان کا دعویٰ تھا. لیکن تمام کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ٹرانسفر جو ہے یہ انتظامی امور سے اس کا تعلق نہیں ہے, یہ سیاسی معاملات سے اس کا تعلق ہے. سیاسی اتار چڑھاؤ کا نتیجہ ہے مقصود میمن کی تبدیلی کا. اس تبدیلی کی شکل میں جو ہے کسی کو بہت خوفناک قسم کا میسج کنوے کیا گیا ہے, یعنی دوسرے معنوں میں اس تبدیلی کی شکل میں کسی کو شڑپ کال دی گئی ہے. اس تبدیلی کا مقصد یہ ہے, اور راتوں رات انہیں جو ہے یعنی کہ فارغ بھی کر دے کہ آپ جا کے وہاں رپورٹ کریں. ان کی اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ, کس طریقے سے مجھے فٹ بال بنا کر جو ہے کک مار کے مجھے نکال دیا گیا. ناظرین, یہ جو ہمارا پروگرام جس پر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, اور میں جو آپ لوگوں سے اس وقت براہ راست ہم کلام و گفتگو آپ لوگوں سے کرتا ہوں, آپ اپنی دل کی بات مجھ سے کرتے ہو, میں اپنی دل کی بات اپنے پروگرام میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں. اس میرے چینل کو جو ہے تقریباً کوئی 3.5 سال ہو گئے, یعنی کہ 3 جون 2020 کو میں نے اس چینل کی بنیاد رکھی تھی. اب تک اللہ کے فضل و کرم سے کوئی 1000 سے زیادہ پروگرام میں کر چکا ہوں, اور میں اپنے پروگرام میں کچھ مخصوص جملے کھستا ہوں, کچھ مخصوص کہاوتوں کا سہارا لے کر جو ہے اپنے ویورز کو معاملات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کبھی میں کہتا ہوں اقربا پروری, کبھی میں کہتا ہوں کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو, کبھی میں کہتا ہوں کہ دوسروں کی اپنی آنکھ کا شیطی نظر نہیں آتا, دوسرے آنکھ کا تنکا دیکھ لیتے ہیں. کبھی میں کہتا ہوں کہ بہت ساری کہاوتوں کا میں سہارا لیتا ہوں. کبھی میں کہتا ہوں کہ کیا پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا, آئینے بیچ رہا ہوں اندھوں کے شہر میں, یہ بھی میں شعر کہتا ہوں. کبھی میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا کیا میں کہتا ہوں. اور ایک جو میرا مشہور جو کہاوت ہے کہ جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہے, یہ میں اس وقت کہتا ہوں جب میرا دل جلتا ہے کہ کوئی پولیس والا کوئی بہت مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کرتا ہے, اور اسے اس کی سزا جب دی جاتی ہے تو سزا دینے والے کے منہ پر اس کی سزا جب وہ مار کے خود کو بحال کر دیتا ہے, سزا کی سیاہی خوش ہو سکتی ہے, تو اس وقت میں تڑپ اٹھتا ہوں, دل خون کے آنسو روتے ہیں, اور میں یہ کہہ کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہوں کہ جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہہ سکتا ہے. میرے اس جملے پر بہت مجھ پہ اعتراض بھی کیا گیا. خود پولیس کے جو سو کالڈ جو آپ کے یہ ہونسٹ اور یہ جو ریسپیکٹیبل افسران ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ بازاری جملہ جو آپ کہتے ہو, یہ جملہ نہ آپ کو زیب دیتا ہے نہ ہی پولیس کے جوانوں کو جن پر آپ یہ کستے ہیں. میں کیا کہوں, کیا کروں, اپنے بات کو سمجھانے کے لیے مجھے اس گرے ہوئے جملے کا سہارا لینا پڑتا ہے. ان پولیس والوں کو جو اعتراض کرتے ہو ان کو اپنی گری ہوئی حرکتوں پر ان کی نظر نہیں جاتی, میرے جملے کے گرے ہونے پر ان کو اعتراض ہوتا ہے. لیکن آج جو یہ مقصود میمن کی جو تبدیلی ہوئی تو مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میرا جملہ جو ہے یہ جملہ ان پر فٹ نہیں بیٹھتا ہے. کیونکہ جن پولیس والوں پر میں جملے اس وقت یہ کھسا کرتا تھا, یہ کہاوت, تو ان کے تو کوئی ایک باپ ہوگا, ان کا کوئی ایک وارث ہوگا. یہاں مقصود میمن کے تو کوئی ایک وارث یا کوئی ایک چاہنے والا نہیں, ان کے تو چاہنے والوں کا ایک انبار لگا ہوا ہے. یعنی کہ بزنس ٹائکون ان کے چاہنے والے ہیں, پورا بلاول ہاؤس بھرا ہوا ہے ان کے چاہنے والوں سے. یعنی کہ جوڈیشری میں کون سا جج ایسا نہیں جو ان کو نہ جانتا ہو, ان کا چاہنے والا نہ ہو. یعنی ہر طرف جو لوگ ان سے فیضیاب ہوتے چلے آ رہے ہیں سب کے سب ان کے چاہنے والے ہیں. لیکن جب مشکل آتی ہے, مصیبت آتی ہے, تکلیف آتی ہے, تو کہتے ہیں کہ انسان کا سایہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. مقصود میمن صاحب, اس وقت آپ پر مصیبت آئی ہے اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سائے نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا.
کوئی بھی مشکل میں کسی کا کام نہیں آتا، صرف اور صرف انسان کے اپنی اچھائیاں، انسان کے اپنے اعمال اس کے کام آتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا کیا ہوگا تو اس وقت یقیناً جو ہے وہ آپ کی وہ اچھائی آپ کے اس وقت کام آئی۔ لیکن جس طریقے سے دودھ میں سے مکھی کی طرح سے آپ کو نکالے باہر کر دیا گیا، تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو اس مشکل سے اس وقت نہیں بچا سکتا۔ اب آپ کی تبدیلی سے دکھ ہوا ہے پیر جی کو۔ پیر جی خون کے آنسو رو رہے ہیں، بہت اداس ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ گنگناتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں اشکوں میں سارے جہاں کو بہا دوں، میں اشکوں میں سارے جہاں کو بہا دوں، مگر مجھ کو رونے کی عادت نہیں۔ پیر جی، یہی حال فاروق کا ہے، یہی حال جو ہے وہ دوسرے جو ہے وہ آپ کے ایم ٹی او شبیر کا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا یہ جو جملہ ہے، کہاوت ہے، یہ یہاں پر فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے، اور مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ یہ کہاوت جو ہے کہیں کہیں پر جو ہے وہ غلط بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ کوئی معمولی ٹرانسفر نہیں تھا، بہت ہی بڑا ٹرانسفر تھا۔ آج جو ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز داری نے جو وزٹ کیا ہے ایس ایس یو کے ہیڈ کوارٹر کا، تو یقین جانیے کہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ جیل کا دروازہ کسی نے کھول دیا اور قیدی بھاگ جائیں جس طریقے سے خوشی کے مارے، وہ حال اس وقت ایس ایس یو کا ہے۔ ایک گھٹن زدہ ماحول کا خاتمہ ہو چکا ہے، ایک پرفضا قسم کی صورتحال اس وقت ایس ایس یو میں پیدا ہو چکی ہے، اس ایک آرڈر کی شکل میں۔ ایک مچھر انسان کو ہجڑا بنا دیتا ہے، تو یہاں ایک آرڈر نے جو ہے وہ سب کو آزاد کر دیا، سب کو مرد بنا دیا، سب کو جرأت مند بنا دیا، اب سب کچھ کہنے کو تیار ہو گئے جو پہلے کہنے کی ان میں جرأت یا ہمت نہیں تھی، ایک آرڈر کی وجہ سے، ایس ایس یو کے ڈی آئی جی کی تبدیلی کے بعد۔ اب یہ بھی سننے میں آیا کہ مقصود میمن کی تبدیلی سے کراچی کے بعض پولیس ٹریننگ سینٹرز میں جو ہے چوڑیوں کے ٹوٹنے کی بھی جو ہے آوازیں آئی ہیں۔ وہ کون سے ٹریننگ سینٹر ہے جہاں پر چوڑیاں توڑی گئی ہیں، اور چوڑیاں کب توڑی جاتی ہے اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوڑیاں توڑی جاتی ہے کسی بہت بڑے صدمے کی شکل میں، کسی بہت بڑے بندھن کے ٹوٹنے کی شکل میں۔ تو یہ چوڑیاں بھی ٹوٹنے کی جو ہے وہ اطلاعات جو ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع جو ہے اطلاع دے رہے ہیں کہ یہ چوڑیاں بھی کہیں پر ٹوٹی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقصود میمن کی اس خلا کو کون پر کرے گا، کون بننے جا رہا ہے ایس ایس یو کا ڈی آئی جی؟ کروڑوں کا یہ سوال ہے، کروڑوں کا یہ سوال ہے کہ کون یہ بوجھ اٹھانے کو آگے بڑھ رہا ہے، ایس ایس یو کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ دو نام اس وقت سامنے آئے، دو جو کہ اس دوڑ میں اس وقت کود پڑے ہیں، ایک پیر محمد شاہ، دوسرے آزاد خان، جوائنٹ ڈائریکٹر آئی بی، کہتے ہیں کہ ان کی تبدیلی کر دی گئی سندھ پولیس میں آ چکے ہیں، وہ بھی اس کے امیدوار ہیں ایس ایس یو کے ڈی آئی جی بننے کے، اور غالب امکان یہ کہ وہ ایک مضبوط امیدوار کی حیثیت سے اس وقت ابھرے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ایس ایس یو کا نیا ڈی آئی جی بنایا جا رہا ہے۔ ایس ایس یو کے ڈی آئی جی مقصود میمن کو فارغ کر دیا گیا ہے، انہوں نے چارج چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کی باقیات ایس ایس یو میں رہے گی، سندھ میں رہے گی، ملک میں رہے گی، یا کہ اڑن چو ہو جائیں گے، ملک چھوڑ دیں گے، کیونکہ مقصود میمن کے چھتری کے بغیر ان کا سروس کرنا، ایس ایس یو میں رہنا، پولیس میں رہنا، سندھ میں رہنا، پاکستان میں رہنا ناممکنات میں شامل ہیں۔ وہ پہلے ہی مختلف ملکوں کے ویزے لے چکے ہیں، کرپشن کے اتنے بڑے بڑے چارجز ان پہ کہ وہ اس کا اکیلے تنہا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے مقصود میمن کے تبدیلی کی صورت میں۔ اب مقصود میمن کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقصود میمن کی تبدیلی کے بعد کیا ایس ایس یو اپنی اصل حالت میں برقرار رہے گا، یا کہ ایگل اسکواڈ کی طرح سے اس کے بھی
ٹکڑے بکھڑے جو ہے وہ کر دیے جائیں گے. یہ بھی اطلاع جو ہے اس وقت گردش کر رہی ہے کہ ان کو بھی ٹکڑے کیے جا رہے. تمام نفری کو جو ہے وہ تھانہ جات میں اور مختلف پولیس کے دوسرے شعبوں میں ضم کرنے کا بھی ایک منصوبہ جو ہے وہ زیر غور ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا. یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو سیکرٹری ہے انعام اللہ دارجو کو بھی کہتے ہیں کہ تبدیل کیا جا رہا ہے, انہیں ان کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے. یہ کہنا ہے خود اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت ہوں, اللہ حافظ.